آپ وقت کرتا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت رات ساری رات کا قیام کیا، اور جو جس رات کی آپ نے مہلت مانگی اس مہلت میں بھی یہی تھا کہ آج مجھے اللہ کی عبادت کرنا، صبح لوگ اور وہ اتنے ظالم تھے کہ جلدی کرو، ہم نے آپ کا کام کر کے تو پھر جا کے جمعہ پڑھنا جمعہ پڑھنا۔ خیر اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پہ مہربانی فرمائے۔ تو کربلا سے جو امام زین العابدین تھے، یہ ایک سید بچوں میں سے بیٹوں میں سے بچا، ان کو قافلہ لے کے واپس جب آئے مدینہ طیبہ پہنچے، نوجوان تھے، دو تین ماہ تقریباً لگے واپسی آنے تک۔ جب مدینہ پاک پہنچے نا تو حضرت مولا مشکل شاہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی آپ کی ازواج پاک حیات تھی، تو انہوں نے آگے جا کے نا قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آگے دوڑ کے گئے۔ جب امام زین العابدین گئے تھے تو بالکل نوجوانی تھی، داڑھی میں 17-18 سال تقریباً عمر تھی، اس میں سفیدی کا کیا عالم ہے، کیا جواب ہے؟ جب آپ واپس آئے نا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو ازواج پاک کا نام نہیں اس وقت مجھے یاد، وہ جب آگے گئی تو انہوں نے دیکھا تو جو نوجوان آنے والا تھا اس کی داڑھی سفید، تو فوراً نا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی، آپ نے نا فوراً اس سے پردہ کر دیا، یہ تو کوئی غیر مرد ہے۔ تو آپ بولے کہ دادی جان، کبھی دادیوں نے بھی پوتروں سے پردہ کیا؟ آپ بولی کہ انت زین، تو زین ہے۔ پھر وہ بہت ایک جو درد کی داستان ہے، وہ بڑا ایک عجیب سا منظر ہے، لیکن میں آپ سب کی خدمت میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب اس پوائنٹ کو یاد کریں کہ جس وجہ سے یہ واقعہ ہے، کیوں حسین پاک نے یہ سب کچھ کیا، کیوں آپ کو شہید کیا گیا، کون سی ایسی چیز تھی جس کو حسین پاک نے ناپسند فرمایا؟ وہ شریعت دین مصطفیٰ۔ تو میرے دوستوں، آج ہم ہمارے بچے نوجوان ہم ہر صلاحیت رکھتے ہیں، ہر صلاحیت رکھتے ہیں خدا کے لیے، یہ اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنی علمی حیثیت، اپنی جسمانی طاقت، اپنی سوچ، اپنی ہر چیز تمام کی تمام دین کو سپورٹ کرے، دین کی طرف مائل ہو، تو پھر حسینیت ہے۔ تو اگر آپ جوانی کے نشے میں آپ زنا کرتے پھرے، پیسے کے زور سے آپ غریبوں پہ ظلم کرتے پھرے، اور اگر اقتدار آ جائے تو پھر آپ اور ظلم کریں، یہ یزیدیت یہی ہے، حسینیت یہ ہے کہ حق کے لیے جس مقام پہ دین پہ کوئی مسئلہ آئے وہاں پہ کرتے۔ تو میرے دوستوں، کربلا کے بعد پھر مدینے پاک میں، مکے پاک میں حملہ کیا گیا، کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا گیا، ٹھیک ہے، کعبے کا غلاف جلایا گیا، اور مکہ مکرمہ مسجد نبوی شریف پہ قبضہ کیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی سے اذان بند ہوئی، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حجرے انور کے اندر تھا، چھپ گیا، تو اذان 3 دن تک بند تھی، مسجد نبوی شریف پہ گھوڑے باندھے، مسلمانوں نے یہ سیکھا ہی نہیں، ہم نماز مسجدیں خالی کرتے جا رہے ہیں، دین کو سے دور جا رہے ہیں، اور برائی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم حسین پاک کو مانتے ہیں۔ یہ نوبت آئی، اس وقت امام زین العابدین حیات تھے، دیگر کئی صحابہ حیات تھے، اور 18-17 ہزار دے روڈ پون
عالم صحابہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ شہید کیے گئے. وہ جو کیا تھا گورنر، اس کا نام بدبخت کا عبد المالک بن مالک کے نام کے ساتھ اس کا نام ہے. اس نے آ کے مدینہ پاک پہ آ کے قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے گورنر بن گیا. پہلے بھی گورنر تھا، ٹھیک ہے، تو گورنر بن کے انہوں نے حضرت امام زین العابدین، آپ نے اس کی نہ گورنری کو قبول کیا اور نہ ہی اس کی جو خود ساختہ دین تھا اس کو قبول کیا. تو امام زین العابدین کو یہاں پہ ختم نہیں کیا گیا، امام زین العابدین کو گرفتار کیا گیا، جیل میں بند کیا، اور پھر اینڈ پہ امام زین العابدین مگر ایسے شہید ہو. آپ کو بھی زہر دیا گیا، آپ کو بھی زہر دیا گیا. اور وہ امام زین العابدین، یہ جو پیری مریدی کا کنسپٹ ہے، یہ سلسلہ ہے، جب آپ نے یہ حکمرانوں کی یہ چالیں دیکھی نا، یہ پالیسیاں، پھر آپ نے نا جنگلوں میں آ کے ڈیرا لگایا، مدینہ پاک سے باہر آ کے بیٹھے، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو دین سکھانا چاہتا کہ ان حکمرانوں سے بچو اور دین کی بات کرو، قرآن کی بات کرو. یہ آپ نے لائے عمل. آپ کے شاگردوں میں سے حضرت حسن بصری، بڑے بڑے وقت کے امام، اور جس امام کے ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، وہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور آپ کے مرید ہیں آپ کے شاگردوں میں سے امام اعظم. یہ سلسلہ آپ نے فراجات فرمایا بھئی یہ اب ہم کیا کریں؟ تو دین جب چلا ہی کسی کے ہاتھ میں جائے گا جو مرضی کر لے گا. اس لیے میرے دوستوں، آپ سب سے یہی درد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ سب سمجھتے کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دین کا درد اپنے اندر پیدا کریں، دین کی محبت پیدا کریں، قرآن کی محبت پیدا کریں، وقت ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں. تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھے کہ پوری پوری رات قیام فرماتے تھے، پوری پوری رات قیام فرماتے تھے. اور جب آپ کا وصال پاک ہوا، آپ کی پشت پہ نشان پڑے تھے، تو جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ جو باہر رستوں پہ آ کے رونے والے تھے، ان کو جب پتا چلا کہ امام زین، اس دن پتا لگا کہ یہ مولا علی کا پتر ہے اور یہ وقت کا امام ہے، یہ سید زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس دن پتا چلا. اور لوگوں کی چیخ و پکار تھی. کوئی کہتا تھا یہ تو ہمارے گھر میں آٹا دے کے جاتا تھا، کوئی کہتا یہ پنیر دے کے جاتا، کوئی کہتا گھی دے کے جاتا تھا. اور رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھنا یہ غریب ہے، اس کے گھر میں جا کے وہ چیز، ضرورت کی چیزیں رکھتا. ٹھیک ہے، یہ کس کا عمل تھا؟ ایمان کا عمل. تو جب آپ کی شہادت پاک ہوئی تو آپ کی پشت پہ، آپ کے جسم پہ داغ بڑے بھر چکے تھے، جیسے کلے دنوں پر پنجابی چلے، اس طرح پہلے ویسا وزن چک چک کے، خود نہیں کھانے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے. یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت. اور یہ پھر آگے سلسلہ، یہ طریقت کا آگے تصوف کا سلسلہ، وہاں سے آگے چلتا چلتا یہ پروان چڑھا. پھر آگے سے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے دورہ حدیث کا سیٹ اپ، یہ سلسلہ، یہ سب آپ نے یہ ایکٹیویٹی چلائی. اور اس کے بعد یہ سسٹم چلے کہ دین اسلام کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں کہ وہ وقت کا حاکم ایسا کوئی ظالم آ جائے تو کہیں دین کا نقشہ خراب کرتا. تو یہ آپ کا ہی فیضان ہے. یہ سلسلہ دیکھیں جب جلال الدین اکبر اٹھا تو حضرت مجدد پاک اس کے خلاف نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں آئے، وہ کیسے وہ بادشاہ نے کتنے کتنے زور لگائے. میرے دوستوں، مبلغ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا اس کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی سختی وہ برداشت کرے، لیکن دین مصطفیٰ کی ایک اینٹ کیا ہے کہ ذرا بھی ادھر سے ادھر نہ ہوگا. یہ مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، لوگوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ نا اپنا چہرہ
لگا کے تو چیخا مار مار کے رو رہے تھے، ہچکیاں لا لا کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے یہ شخص؟ تو جب دیکھا تو وہ سیدنا امام زین العابدین اپنے رب کے ساتھ اتنا تو میرے دوستوں سیدنا امام زین العابدین کو بھی زہر دی گئی، اور جب امام محمد باقر آپ کے صاحبزادے انہوں نے جب دیکھا آپ سجدے میں رو رہے تھے، پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا وقت آخری آ گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں خوشی کے آنسو ہیں کہ میرے باپ کو بھی شہید کیا گیا، میرے دادا کو شہید کیا گیا، میرے چچایا کو شہید کیا گیا، اور آج مجھے بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مجھے زہر دی گئی اور زہر کے ساتھ آپ کا وصال پاک ہوا۔ میرے دوستوں یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، آگے جا کے آپ وہ مروان بن مالک تھا، وہ گورنر جس کا نام مروان بن مالک، انہوں نے آ کے مدینہ پاک میں یہ سارا سسٹم چلایا، اور امام زین العابدین کے بعد آپ کے پتروں میں سے یا بیٹوں میں سے یا پتروں میں سے ایک سید زادہ تھا جس کا نام سید زید رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی وقت کے حاکم نے جب دین کے خلاف ظلم زیادتی کی تو وہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ دین کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کی جائے، ٹھیک ہے، دین کو دین مصطفیٰ کے لیے جان بھی حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ تو جناب جب سید زید رضی اللہ عنہ جب مقابلہ بادشاہ کے خلاف ہوا تو سید زید رضی اللہ عقیدہ دیکھیں، سید زید سے آگے نا آپ کے قافلے سے کچھ لوگ نکلے، آ کے کہنے لگے کہ اے امام ہم بادشاہ کی فوج کی نا ایسے 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 بنیادیں کھیل کے رکھ لیں گے، لیکن ہمارا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں۔ سید زید امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کا عقیدہ ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا ہے؟ انہوں نے جب یہ پوچھا سید زید امام زین العابدین کے بیٹے فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں ابو بکر اور عمر کا احترام کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں پتا تھا یہ میری گردن بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ بچانے کے لیے امام زین العابدین کے بیٹے نے جان کی پرواہ نہیں کی، فرمایا کہ ہمارے گھر میں اہل بیت پاک کے گھر میں ابو بکر اور عمر کا احترام کیا جاتا تھا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک نے آپ کے پاؤں پہ تلوار جب چھڑی ماری اور ایک نے گریبان سے پکڑ کے نیچے پھینکا، اور جب یہ سوال کر رہے تھے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ، جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ ابو بکر عمر کا احترام کیا جاتا تھا تو سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، 100 کے 150 بندہ سارا رہ گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج علی کا بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو بکر کے خلاف ہوں، میں عمر کے خلاف ہوں۔ آج کے سجدوں کو بھی شرم و حیا کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کی سیرت پڑھیں، ان کی تعلیمات پڑھیں۔ انہوں نے تو جنگیں لڑنا، جان قربان کرنا قبول کر لی، لیکن ابو بکر اور عمر کے خلاف زبان نہیں کھولی، کیونکہ مولا علی کی محبت تھی، سرکار کی محبت تھی، اہل بیت پاک کے گھر کی محبت تھی۔ اور پھر میرے دوستوں یہ جتنے بھی آج سید ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی سردار ہیں، یہ کس کی اولاد ہے؟ ایک سید ہے عباسی، حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک، جنہیں ہم جو قطب شاہ کی اولاد جیسے عوان، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل احترام اولاد کون ہے؟ جو فاطمی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بدن پاک سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو ادب و احترام تھا، جو محبت تھی، جب ٹائم دستا ہے جی 45 جب ایران فتح ہوا نا، ایران، تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 3 بیٹیاں۔ تو جو سب سے بڑی تھی نا
وہ اس کی شان کیا، سبحان اللہ. جب مسجد نبی شریف میں مال غنیمت میں وہ آئی تو جو سیدہ شہربانو تھی جن کا نکاح حضرت امام حسین پاک کے ساتھ ہوا، امام زین العابدین کی امی جان، اتنا زیور تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک زیور کا لباس ہی تھا، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی. دو مشیرہ آپ کی دو بہنیں اور تھیں، وہ بھی مال غنیمت میں آئی. اب کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ شرابی ہیں، آپ ان سے نکاح کریں، اپنا نکاح کریں. آپ نے سنا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آئے. اب یہ دیکھیں آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ حسین یہ رشتہ میں تیرے لیے دیتا ہوں. آپ نے نام پوچھا، انہوں نے نام کچھ اور بتایا. تو جو الشہر بانو یہ نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ رشتہ سیدہ شہربانو کا امام علی مقام کے ساتھ کس نے طے کیا؟ جو اس وقت امیر المومنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. دوسری ہمشیرہ کا رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کیا، اور تیسری ہمشیرہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا. یہ تین، ابو بکر کا بیٹا، حضرت علی کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹا، یہ تینوں خلفاء کے بیٹے ہیں، اور تینوں کے گھر میں تینیں بہنیں سکی بہنیں ہیں. اور جو ابو بکر کے بیٹے گھر میں تھی اس کے بطن سے آگے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا، ان سے آگے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروا ہے. اور جو سیدہ شہر بانو تھی ان کے بطن اقدس سے سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور ان کے بطن اقدس سے امام محمد باقر پیدا ہوئے، اور وہ امام باقر اور سیدنا صدیق اکبر امام باقر سیدنا علی کے پرپوتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی پرپوتی، اور رشتے میں وہ سب خالہ زاد بھائی تھے، ماسیاں میں. جو ابو بکر کے بیٹے کی اولاد حضرت امام حسین کی اولاد، وہ آپس میں کیا تھے؟ حسین. انہوں نے آپس میں رشتہ کیا. ٹھیک ہے، جو ابو بکر کی پرپوتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ام فروا. اور جو علی کا پرپوتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ امام محمد باقر. ان کا رشتہ ہوا. ان سے آگے پیدا ہوئے امام جعفر صادق. یہ جو 12 امام اہل شیعہ تشیع وغیرہ گنتے ہیں نا، 12 امام، ٹھیک ہے، ان سے پوچھو 12 کے 12 امام، امام حسن عسکری تک سارے جو امام ہیں وہ امام جعفر صادق کی نسل پاک سے. امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، امام نقی، امام تقی، یہ سارے امام. اور ان اماموں کی شان یہ ہے، ان کے نام لکھ کے کسی بندے کو پاگل پن کا دورہ پڑے اس کے گلے میں نقش ڈال دو، اللہ کی نشفات آتی ہے. تو ان کے ماں کی طرف سے رشتہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے رشتہ مولا علی کے ساتھ ملتا ہے. بتاؤ مجھے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کیسے کہتے کہ ہم ابو بکر کے خلاف ہیں؟ یہ اپنے نانے کے خلاف ہوتا. ٹھیک ہے، میرے بلکہ بعض لوگ دادے نالوں نانے نال پیار زیادہ کرتے ہیں، دو طرح یار میرا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے دوستو یہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام اور کربلا کا ایک سسٹم ہے. تو کربلا کا ایک مین میسج آپ سب کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں، کربلا سکھائیں.
آج ہم آپ کے سامنے تڑپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تڑپنا کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو اس شہادت امام علی مقام کو بھولنا نہیں، شب و روز یاد رکھیں کیوں آپ کی شہادت، کیوں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ تو میرے دوستو، جس وجہ سے آیا اس تمام اس عقیدے سے، اس نظریے کے ساتھ آپ اختلاف کریں، نفرت کریں، اور جس نظریے کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی، اس نظریے پہ آپ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی